الرحمن الرحیم میرے عزیز السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو عبد الرحمن عبد الرحیم جیسے نام بہت زیادہ پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ رحمان اور رحیم یہ رحم سے نکلے ہوئے اونچے درجے کا صیغہ ہے۔ بہت بڑائی بیان کیے جو رحم کی انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود رحمان ہے، رحیم ہے، اور انسان جو ایک دوسرے پہ یا جانور پہ رحم کرتے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے گائے کے سامنے اس کے چھوٹے بچڑے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں رحم کا مادہ نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا ہٹا لیتا تاکہ اس کی ماں نہ دیکھ لیتی، تو اس کے ہاتھ کو شل کیا، اور کئی عرصے تک وہ ہاتھ شل تھا، کوئی کام اس سے نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک دن وہ بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک درخت سے یہ چڑیا جو گھروں میں ہوتی ہے، جس کا بچہ اس گھونسلے سے نیچے گرا، اور چڑیا آتی ہے، کوشش کرتی ہے اٹھانے کی، مگر وہ اٹھا نہیں سکتی، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ یہ شاید ہمیں بھی بہت ہوا ہے، ہمارے گھروں میں چڑیا بہت ہوتی ہیں، پھر وہ نہیں اٹھا سکتی، پھر وہ کہاں سے وہ بلی وغیرہ آ کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے وہ چھوٹے پرندے کے جو چڑیا کا بچہ تھا اس کو ہاتھ میں اٹھایا، اور درخت پہ چڑھنے کی بہت مشکل سے کوشش کر کے اس کے گھونسلے میں رکھا، اور اس نے گھونسلے میں رکھنا ہی تھا کہ اللہ نے اس کو ہاتھ کو واپس صحیح کیا۔ اس نے برائی کی، بے رحمی کی، ظلم کی تھی، اللہ نے پھر اس کو جب اس نے رحم کیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کیا۔ فرماتے ہیں ایک دوسرا مثال لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے سانپ کو پکڑا، اور سانپ زہریلا چیز ہے، جو بھی زہریلا چیز ہو، اس سے پہلے کہ وہ آپ انسان کو نقصان پہنچائے تو اس کا قتل کرنا، مارنا جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے ضرر والی چیز کو ختم کرنا جائز بھی ہے اور ثواب والا کام بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہماری شریعت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو راستوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو پکڑا جائے، یعنی شریعت میں ہے، اور ان کا دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹا جائے، تاکہ وہ اتنی تکلیف میں ہو جائے کہ وہ پہلے تو زندہ نہیں رہے گا، سپٹک ہو کے اگر زندہ رہے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا، اور لوگ جو دیکھتے ہوں گے پھر اس سے عبرت پکڑیں گے، اور پھر وہ راستے کو اگر اسلامی نظام ہو تو کبھی بھی راستے کو لوٹیں گے نہیں۔ یہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ تو اسی طرح سانپ جو ہے اس کو مارنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے، بچھو کو بھی مارنا۔ تو ایک آدمی نے سانپ کو پکڑا، ابھی اس کو سیدھا مارنا چاہیے، بس اس کو آسانی سے مارنا چاہیے، مگر اس نے کیا کہ ایک دائرہ بنایا، ادھر لکڑیاں رکھی، اس کو آگ جلائے، درمیان میں اس سانپ کو چھوڑا، وہ جہاں جاتا ہے وہ آگ ہے، جہاں جاتا ہے وہ آگ ہے، اور یہ باہر کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے، یعنی اس کو مارنے سے پہلے اس کو سزا دے رہا ہے۔ تو اس کو کس چیز کو، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اس کو زہریلا بنایا، تو اس حال میں وہ مر گیا۔ اور جب وہ مرا تو اس آدمی کو بدن میں ایسی جلن ہوتا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو۔ اللہ نے اسی وقت اس کو پکڑا۔ تو یہ رحم جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں رحم کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ یہ آخرت جو ہے وہاں جو ہے سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا،
دنیا جو ہے دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی اچھائی برائی کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ مگر دنیا میں چند چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس کو سزا دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اولاد کو جو اپنے والدین کا بے عزتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، اور ایک ظالم کو آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیں، اگر ظالم کو سزا نہ دے تو وہ اتنا ظلم کر لے گا کہ معاشرہ اس سے تنگ آ جائے گا۔ تو بس بھائی یہ بات اس لیے بتا دی کہ کوشش ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ خواہ انسان تو بہت اونچا مقام ہے اس کا، وہ اس کا کوئی بھی دین ہو، وہ معاملہ اس کو اللہ کا ہے، حتیٰ کہ جانور اور بچھو زہریلے جانور اس کو بھی اگر مارنا ہو تو اگر اللہ نے حکم بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اس کو جو ہے ظلم سے نہیں مارنا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر جیسے ہم کسی بیل کو، گائے کو، حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں تو چھری کو تیز رکھیں، یہ شریعت کا حکم ہے، تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، حلال کیے ہیں، ہم اس کو کاٹیں گے، پھر کھائیں گے، پکائیں گے، مگر اس کا ترتیب یہ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی شکار کھیلتا ہے کسی بڑے جانور کا، اس زمانے میں بہت تھے، تو شوق کے لیے نہ ہو کہ شکار کیا، مارا اس کو ایسے پھینک دیا، نہیں، حلال جانور اگر شکار کیا ہے اس کو پکڑو، اس کو ذبح کرو اور اس کو کھایا جائے۔ اگر اس کو ویسے پھینکیں گے تو یہ جو ہے شریعت میں گناہ کا، اس سے آدمی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کی چیزیں جو ہے ایسی نہیں ہے، یہ دین جو ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تیسروا ولا تعسروا، یعنی آسانی کی جائے، کسی پر سختی نہ کی جائے، وما علینا الا البلاغ۔